Assalamualaikum students. First of all, welcome you all on my YouTube channel. Students, we are going to discuss about alphabet today. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے الفابیٹس. الفابیٹس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ الفابیٹس کس کو کہتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن آج ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں الفابیٹ کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی ایگزامپلز اور اس کی کیٹیگریز کو آج ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ڈیفینیشن جو مینشن کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دا لیٹرز آف اے لینگویج ارینجڈ ان دیئر یوزول آرڈر اور اے سیٹ آف لیٹر اور ادر کیریکٹرز with which one or more languages are written, especially if arranged in specific order, are called alphabets. یہاں تک جو ڈیفینیشن کیا کہ یہ ایک الفابیٹس کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو ارینج کرتا ہے لیٹرز کو، اس کے کیریکٹرز کو، یا ایک لینگویج سے بہت ساری لینگویج لکھی جانے کے لیے ارینج کیا جاتا ہے خاص طریقے سے، اس کو الفابیٹ کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن میریم ویبسٹر ڈکشنری سے لی گئی ہے. اس کا جو ریفرنس لکھا ہوا ہے آگے میریم ویبسٹر ڈکشنری. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دا رومن الفابیٹس بگن وتھ اے اینڈ اینڈز وتھ زی. رومن الفابیٹس جو ہوتے ہیں اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور زی پہ اینڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری ڈیفینیشن ہے a set of letters or symbols in fixed order used to represent the basic sounds of letters from A to Z. یہ ڈیفینیشن لی گئی ہے فرام دا یونیورسل ڈکشنری، یونیورسل سے لی گئی. دوسری میں یہ کہتا ہے کہ لیٹرز کا ایسا سیٹ یا سمبل کا جو فکس کرتا ہے پیش کرنے کے لیے ساؤنڈز کو یا لیٹرز کو، حروف ترجیح کو. الفابیٹس ایکچولی ہماری جو اردو لینگویج ہے اس میں ہم الفابیٹس کو کہتے ہیں حروف ترجیح. فار ایگزامپل، اس کی جو نیچے ہم ایگزامپلز ہم نے دی ہوئی ہیں کہ ادھر سے دیکھ لیں آپ. دس از اے ٹونل لینگویج اینڈ اٹس الفابیٹ از ڈیرائیوڈ فرام مون اینڈ کامر اسکرپٹس. سنونمز، اس کے سنونمز ہوتے ہیں اے بی سی ڈی اپ ٹو زی. لیٹرز، رائٹنگ سسٹم، سلیبری. یہ لیٹرز جو ہیں ان کو ہم رائٹنگ سسٹم میں یوز کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، ورڈز بناتے ہیں، فریزز بناتے ہیں، کلازز بناتے ہیں، سینٹینسز بناتے ہیں، پھر ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. سو یہ ٹوٹل 6 ہوتے ہیں، 26. انگلش، ہر ایک لینگویج کے ایوری لینگویج ہیز اٹس اون الفابیٹ. ان انگلش دیر آر 26 الفابیٹس. ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن انگلش کی بات ہم کریں گے تو اس میں 26 ہوتے ہیں ایز یو نو. These alphabets are further classified into 2 categories. ان کو فردر کلاسیفائی کیا جاتا ہے 2 کیٹیگریز میں. فرسٹ ون از vowel, as you can see on your screen. Vowel and the second one is consonant. Vowel and consonant, یہ 2 کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب انہی 26 لیٹر میں سے ہم نے 5 ایک باہر نکالنے ہیں. کون کون سے ہیں؟ اے، ای، آئی، او اینڈ یو. یہ اے، ای، آئی، او، یو یہ نکال لیے واول، ان کو رکھ دیا واول کیٹیگری میں. اور باقی جو ریسٹ آف دا الفابیٹس ہیں ان کو ہم نے رکھ دیا کانسوننٹ میں. یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بی، سی، ڈی، ایف، جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی اینڈ زی. یہ سارے آ جاتے ہیں کانسوننٹ کیٹیگری میں. اب ہم بچوں ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ واول کیسے ہم کہیں گے یہ واول ہے. یہ تو سارے الفابیٹس ہیں، لیکن ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا، الگ سے پہچان کرنی ہے واول کون سے ہیں اور کانسوننٹ کون سے ہیں. واول کی ڈیفینیشن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دا لیٹرز وچ آر پروڈیوسڈ ود آؤٹ بلاکیج آف ایئر ان ماؤتھ کیویٹیز آر کالڈ واول لیٹرز. یعنی ان کی آرٹیکولیشن میں جو ہمارا ماؤتھ ہوتا ہے، ماؤتھ کی پوزیشن سے ماؤتھ کھلا رہتا ہے. جیسے ہم اے، ای، آئی، او اینڈ یو، تو کوئی آرگن ٹچ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سے، تو ہوا ایزیلی پاس ہوتی ہے تو ان کی آرٹیکولیشن ایزیلی ہو جاتی ہے، تو ہمارے ماؤتھ کی جو پوزیشن ہے کھلی رہتی ہے. جیسے دیکھا ہے آگے دیکھیں آپ. ڈیورنگ دا آرٹیکولیشن آف واولس ماؤتھ ریمین اوپن اینڈ دا ایئر پاسز ایزیلی.
ان کی آرٹیکولیشن، ان کی ادائیگی کے دوران جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ہمارا منہ جو ہے کھلا رہتا ہے، کوئی آرگن ایک دوسرے سے ٹچ نہیں کرتا، تو ان کی آرٹیکولیشن ایزیلی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اسی وجہ سے ان کو واول کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. سیکنڈ ون ہے کانسوننٹ. کانسوننٹ کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے آگے دیکھ سکتے ہیں. دا لیٹرز وچ آر پروڈیوسڈ ود دا بلاکیج آف ایئر ان ماؤتھ کیوٹی آر کالڈ کانسوننٹ. یہ پہلی ڈیفینیشن تھوڑا سا الٹ ہے، وہاں پہ ود آؤٹ بلاکیج تھا، ادھر ود دا بلاکیج ہے. ٹھیک ہے، اب ود دا بلاکیج اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی آرگن ایک دوسرے سے ٹچ کرے گا ان کی آرٹیکولیشن میں، تو تب یہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اس کے آگے جو لکھا ہے ان دا آرٹیکولیشن آف کانسوننٹ ماؤتھ changes its position, two organs touch to each other, they block the air first and then suddenly release. دو آرگن ٹچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے وہ ہوا کو بلاک کرتے ہیں، پھر اچانک سے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آرٹیکولیشن ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل the letter B is pronounced with the help of lips. آپ دیکھ لیں، آپ خود پروناؤنس کر کے اس کو آرٹیکولیشن اس کی کر کے چیک کر سکتے ہیں. بی، اس میں اپر لپ اور نیچے والا لپ جو ہے یہ جڑتے ہیں، جوائن ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو ہوا کو روکتے ہیں، پھر دین ریلیز کرتے ہیں، تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، ایک لیٹر نکلتا ہے بی. جتنے بھی ہیں بی، پی، ٹی کانسوننٹ، سارے کوئی نہ کوئی آرگن ٹچ ہوتا ہے. کبھی لپس ٹچ ہوتے ہیں، کبھی ٹیتھ، کبھی ٹنگ، کبھی انٹرنل کیوٹی، تو کوئی نہ کوئی ٹچ ہوتا ہے آرگن، تو یہ پروڈیوس ہوتا ہے، تبھی یہ کانسوننٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے فنکشن کیا ہیں. فنکشن آف الفابیٹس، کہ کس پرپز کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، ان کا کام کیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں with the combination of alphabet a new term is generated that is called word. الفابیٹ کی کمبینیشن سے ایک نئی ٹرم جنریٹ ہوتی ہے جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس کچھ الفابیٹس ہیں CAT، 3 الفابیٹس ہیں C اینڈ A اینڈ T. ان کو جب آپ نے جوڑ کے لکھا CAT تو ایک نیا ورڈ بن گیا کیٹ. ورڈ کا مطلب ہے کوئی کیٹ، کوئی نام ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہ دیکھتے ہیں. In the word cat 3 alphabets are used that they generated a new term cat that is noun name of animal. انہوں نے مل کے ایک نیا ورڈ بنایا کیٹ. کیٹ جب کیٹ بولا ایک ورڈ بنا تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات آئی، کوئی میننگ آئے کہ کسی چیز کا نام ہے، کوئی اینیمل کا نام ہے، تو ایک ورڈ اس طرح بنا. کس کی کمبینیشن سے بنا؟ الفابیٹ کی کمبینیشن سے بنا. اس طرح جتنے بھی ورڈز بنتے ہیں ود دا ہیلپ آف الفابیٹس. پوری انگلش جو ہے، انگلش لینگویج کے اندر 26 لیٹرز ہی کام کرتے ہیں انہی سے. آپ یاد رکھیں الفابیٹس جب ملتے ہیں تو ورڈ بنا دیتے ہیں، ورڈ ملتے ہیں. اسی طرح فریز بنتا ہے، کلاس بنتا ہے، سینٹینس بنتا ہے، پھر پیراگراف بنتے ہیں، پھر سٹوری بنتی ہے، پھر اس سے کرتے کرتے پوری کمپلیٹ بک بن جاتی ہے. تو ہماری کمیونیکیشن کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، الفابیٹ سے ہم نے ورڈ بنایا، ورڈ، فریز، کلاس، سینٹینس بنایا. سینٹینس کا مطلب ہی کمیونیکیشن ہو جاتا ہے. پھر کوئی جملہ ہم بولتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے، تو اس کا یہ کام ہوتا ہے. یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اس کے آگے ایک نوٹ لکھا ہے سم ٹائمز اے سنگل الفابیٹ اور لیٹر کنوے دا میننگز آف کمپلیٹ ورڈ. کبھی کبھار ایک سنگل لیٹر جو ہے الفابیٹ کا پورے ورڈ کی میننگ دیتا ہے، بغیر کسی کمبینیشن کے، کسی اور الفابیٹ کو ساتھ ملائے بغیر یہ پورے ورڈ کی میننگ دیتا ہے. دیکھتے ہیں کیسے. سو وی میں کنسیڈر اے سنگل لیٹر ایز اے کمپلیٹ ورڈ. فار ایگزامپل اے جو ہے ان اردو لینگویج، ہماری جو اردو لینگویج ہے اس میں اے کا مطلب ہے ایک. اب ایک کے اندر دیکھیں کہ آپ کتنے حروف استعمال ہوئے، 3، الف، یہ اور کیف. اب یہ 3 حروف ہیں اردو لینگویج کی، اور اسی تینوں کو ایک ہی لیٹر انگلش کا کور کر رہا ہے. انگلش کا اے کور کر، تو لہذا یہ پورے ورڈ کی میننگ اس طرح دے سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آئی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آئندہ بھی جو ویڈیو بنے گی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ کو سمجھ آئے. اس میں کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی ہو، کوئی کوشچن پوچھنا ہو، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ کال کر کے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے نوٹس بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ عید کے بعد ہم وہ بھی ایک کتابی شکل میں لائیں گے، آرٹ فارم میں، سافٹ سے آرٹ میں بھی، اور اس کی PDF بھی بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہر طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.